بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں سمارٹ رکھنے والے ٹپس۔ سحری اور افطار میں جو کہ آٹے کی روٹی اور سبزیاں کھائیں، بند گوبھی کو بطور سلاد استعمال کریں، کھانے کے ساتھ سرکہ استعمال لازماً کریں۔ رمضان میں افطار کے بعد 4 سے 5 گلاس پانی پئیں۔ کھجور اور شربت سے روزہ افطار کریں۔ کھیرے کو سرکے میں ڈبو کر کھائیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ افطار میں آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو شیپنگ کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ سحری اور افطار میں دہی میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کر استعمال کریں، یہ وزن کو گھٹانے میں کام کرتی ہے۔ افطار میں آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو شیپنگ کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ سحری افطار میں دہی میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کر استعمال کریں، یہ وزن کو گھٹانے میں کام کرتی ہے۔ افطار میں روح افزا جامع شیریں میں تخم ملنگا ڈال کر استعمال کریں، اس سے پیٹ کے مسائل نہیں ہوں گے اور جسم ٹھنڈا رہے گا۔ رمضان کے دوران اپنی روٹین کو خراب نہ کریں، رات کو سونے کا وقت مقرر کریں۔ بیکری آئٹم اور میدے سے بنی اشیاء سے پرہیز کریں۔ پھل کھائیں، اگر پھل کا جوس لینا ہو تو خالص لیں، اس میں آدھا گلاس پانی ملا لیں اور چینی نہ ملائیں۔ افطار سے 20 منٹ پہلے تیز قدموں سے چہل قدمی لازمی کریں، اس سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ چائے اور کافی سے گریز کریں، ان کی جگہ ہربل یا گرین ٹی لیں، یہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ہاضمے میں بھی مدد کرے گی۔ روزے کی حالت میں پانی کی پیاس بجھانے اور پیاس کو روکنے کے لیے روٹی دہی کے ساتھ کھائیں اور پھر سبز الائچی کا قہوہ، چھوٹی الائچی کا قہوہ بھی پی سکتے ہیں۔ یہ آپ کو دن بھر پانی کی پیاس سے بچائے گا اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ سپر فٹ لوگ بھی رمضان میں بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی بیماری سے بچنے کے لیے اپنی روزانہ کی خوراک کو پہلے سے مضبوط بنائیں۔ اپنے جسم میں طاقت اور توانائی برقرار رکھنے کے لیے سحری اور افطار میں پروٹین سے بھرپور غذائیں لیں، خاص طور پر نوجوان روزہ داروں کو زیادہ پروٹین والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سحر اور افطار میں استعمال کرنے کے لیے دودھ میں پروٹین سے بھرپور اشیاء شامل کریں اور کوشش کریں کہ کم سے کم تلی ہوئی چیزیں کھائیں۔ معدے کو صحت مند رکھنے کے لیے زیادہ مسالہ دار چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ چاٹ اور چنے وغیرہ میں کم مسالے کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، جب آپ افطار کے وقت کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ پہلے سے ہی خالی ہوتا ہے اور اس وقت زیادہ مسالے والی غذائیں کھانے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہو سکتی ہے، بد ہضمی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ کھجور فوری توانائی بڑھانے والی غذا ہے۔ افطار میں کھجور کھائیں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ساتھ ہی رمضان میں توانائی سے بھرپور پھل بھی بہت مفید ہے۔ سحری کا کھانا کبھی نہ چھوڑیں، سحری کھانا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ سحری کے وقت سستی کی وجہ سے سوتے رہتے ہیں۔ ماہرین اچھی صحت کے لیے سحری کے کھانے پر زور دیتے ہیں اور سحری میں کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں جیسے روٹیاں اور دالیں وغیرہ کھائیں۔ صبح سحری کے وقت کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد گندم یا جو سے بنا ہوا ستو شکر کے شربت میں ملا کر پی لیں، اس سے سارا دن پیاس کم لگے گی، بھوک کا احساس بھی کم ہوگا۔ ستو کو صرف سحری کے وقت پئیں، افطاری کے وقت یا رات کے وقت استعمال نہ کریں۔ سحری کے پہلے یا بعد میں گندم سے بنا ستو کا شربت بھی ہے، چینی کی جگہ شکر استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ سموسے اکٹھے بنا کر فریز کر لیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات رول اور سموسے فریزر میں کولنگ کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ جب رول اور سموسے بنا لیں تو اسے ڈبے میں رکھ کر اس کے اوپر تھوڑا سا میدا ڈال کر چھڑک دیں۔ جب آپ اسے نکالیں گے تو رول اور سموسے چپکیں گے نہیں۔ پکوڑوں کو بناتے وقت بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا کچا لہسن کوٹ کر ایک چٹکی اجوائن ڈال دیا جائے تو ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بادی پن اور بد ہضمی نہیں ہوتی۔ سارے لوگوں سے پراٹھا بہت سخت بنتا ہے، پاپڑ جیسا بن جاتا ہے۔ سب سے اچھا پراٹھے کے لیے آٹا گوندتے وقت اس میں 1 چمچ تیل اور 1 چٹکی نمک شامل کر دیں، آپ کا پراٹھا زبردست بنے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ زیادہ بڑھانے کے لیے جو فروٹ چاٹ بنائیں اس کو کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ تمام فروٹ ایک دوسرے کے ساتھ رس جائیں اور اس کا رس اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمدہ ذائقہ بن جائے۔ سحری میں دہی کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے پورے رمضان آپ سمارٹ اور تندرست رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کنگھی کرتے ہیں وہ جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہانے والی بالٹی میں نہانے سے پہلے اگر 1 لیموں نچوڑ لیا جائے اور اس لیموں والے پانی سے نہا لیا جائے تو دن بھر پسینے کی بدبو جسم سے نہیں آتی۔ ہرے دھنیا پودینے کی چٹنی بناتے وقت کبھی بھی نمک پہلے نہ ڈالیں،
ورنہ چٹنی پتلی بنتی ہے اور چٹنی جب تیار ہو جائے تو بالکل آخر میں نمک ڈالنا چاہیے۔ جب بھی آپ سموسے فریز کرنے کے لیے بنائیں تو ڈبے میں ایک تہہ لگا کر سموسے کے اوپر بٹر پیپر رکھیں اور پھر دوبارہ سے سموسوں کی تہہ لگائیں۔ اس طرح سموسے نکالتے وقت چپکیں گے نہیں۔ رمضان کے دنوں میں اکثر اوقات مکھیاں بہت پریشان کرتی ہیں، لیکن اگر ایسے وقت میں پونچھا لگانے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر پونچھا لگایا جائے تو دوسرے کیڑے گھر نہیں آتے۔ رمضان میں افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور اپنے پانی کی کمی کو پورا کریں، کیونکہ اگر آپ 7 سے 8 گلاس پانی نہیں پیتے ہیں تو آپ کے چہرے سے جھریاں اور داغ دھبے ختم نہیں ہوتے۔ پانی اسکن کی قدرتی لچک کو بڑھاتا ہے اور جسم میں موجود گندے مادوں کو باہر نکال کر گلو فراہم کرتا ہے۔ کھجور کی گٹلی چاٹو، دانت میں کیڑا نہیں ہوگا۔ ایک خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر گردے کے مریض کو پلا دیں، ہر گھنٹے کے بعد دیں، پتھری خارج ہو جائے گی۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں دولت کی تنگی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح اٹھ کر ورزش کرنے کی عادت پائی جائے، ایسے گھر کے افراد لمبی عمر پاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر بال کاٹنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، نہانے کے بعد فوراً سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا، بار بار پیشاب آنا مثانے میں پتھری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ سحری اور افطار میں سرخ گوشت، ماجرین اور بھینس کے دودھ سے پرہیز کریں۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کریں۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے لیموں چکھ لیں، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد لگانے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، اس سے سارا دن بھوک پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں نکاہت اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے آپ کو گھبراہٹ، بے چینی اور پتھری ہو سکتی ہے۔ پیشاب آپ کو جب بھی آئے جتنا جلدی ہو سکے کر لیا کریں۔ اگر آپ جلدی میں کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ بھوک کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے سر کا چکرانا اور بدہضمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو جلد پر کسی قسم کا نشان پڑ جاتا ہے تو آپ لیموں کے چھلکوں کے لے کر اپنے نشان پر لگائیں، اس سے آپ کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ بال رکھے ہوں تو بالوں میں بطخ کے انڈے کو پھینٹ کر اس میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ انگور کھا کر ساتھ ایک ناشپتی کھا لیں، سستی ختم ہو جائے گی۔ رمضان میں معدے کو شاندار جسم کو طاقتور بنانے کے لیے روز رات میں سونے سے پہلے 3 عدد انجیر کے دانے اور 5 عدد کھجور کی گٹھلی نکال کر اور 10 عدد منقع پانی یا دودھ میں بھگو کر کھلے آسمان میں کسی جالی والے کپڑے سے ڈھک کر رکھ دیں اور پھر سحری میں کھائیں۔ اس سے معدے کو قوت ملتی ہے اور بھوک کم لگتی ہے۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ اگر بال کالے رکھنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں خرگوش ہے تو آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا اور شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں کھجور پکا کر کھائیں اور دودھ پی جائیں۔ سیب کا مربع کھاؤ، دل کا درد رک جائے گا۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چونکڑی مار کر کھانا کھانے کا عادی ہے، ایسا بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ سحری میں جب کھانا کھا لیں تو آخر میں 3 عدد چھوٹی سبز الائچی چبا کر کھائیں، اس سے سارا دن پیاس نہیں لگے گی اور گرمی کی شدت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں، 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ سہانجنے کی گوند، کیکر کی گوند اور دیسی اجوائن ہم وزن لے لیجئے، 50-50 گرام اور باریک پیس کر 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ پرانے سے پرانا درد بھی رفع ہو جائے گا۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اس سے پا لیتے ہیں اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام میں لگا دیتا ہے۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وضو کے دوران اگر کلی کرتے وقت پانی دماغ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رات کو سوتے وقت آڑو کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں چند قطرے لیموں کے ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو، خارش نہیں ہوگی۔
انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانہ کی گرمی اور کثارت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دہی میں اسبغول ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہٹکری اور پاؤں میں بیڑیاں بندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آلو اور مکھن کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں آپ، لیکن تمام غذائی اجزاء کیونکہ اس میں آلو اور مکھن غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں، اس سے آپ کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ۔